اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کہے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات میں چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ اس کی تشریح تھوڑی سی سن لیجئے۔ ماں کا پیٹ ایک حیرت انگیز فیکٹری ہے۔ اس خدائی فیکٹری میں جو انسانی پیداوار تیار ہوتی ہے، اس کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ مقرر مقدار کے مطابق عمل کرتی ہے۔ آج کل کی زبان میں گویا ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان مسلسل ایک توازن برقرار رہتا ہے۔ مثلا یہ فیکٹری یعنی ماں کا پیٹ ہزاروں سال سے کام کر رہی ہے۔ اس سے مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، مگر دونوں جنسوں کی تعداد کے درمیان ہمیشہ ایک تناسب قائم رہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس فیکٹری سے سب مرد ہی مرد پیدا ہو جائیں یا سب عورتیں ہی عورتیں پیدا ہونے لگیں۔ جنگ جیسا کوئی حادثہ مقامی طور پر کبھی اس تناسب کو برہم کر دیتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہی یہ قدرتی کارخانہ اس تناسب کو دوبارہ قائم کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ اس فیکٹری سے نکلنے والے مرد اور عورت کے درمیان صلاحیتوں کے توازن کا ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ پیدا ہونے والے مرد و عورت سب یکساں استعداد کے نہیں ہوتے۔ ان کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ تنوع ہے، بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ اس تنوع کی غیر معمولی تمدنی اہمیت ہے، کیونکہ تمدن کے کاروبار کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتوں کے انسان درکار ہیں۔ ماں کی فیکٹری نہایت خاموشی سے ہر قسم کے استعداد والے انسان اس طرح کامیابی کے ساتھ تیار کر رہی ہے جیسے اس کو باہر سے آرڈر موصول ہوتے ہوں اور وہ پیٹ کے اندر اس کے مطابق انسانوں کی تشکیل کر رہی ہو۔ اگر انسانی پیداوار میں یہ تنوع نہ ہو تو تمدن کا سارا نظام سرد پڑ جائے اور تمام ترقیاں ماند ہو کر رہ جائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک ایک ایسی ہستی ہے جس کو نہ صرف کھلے کی خبر ہے بلکہ وہ چھپے کو بھی جانتا ہے۔ رحم کے اندر اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بظاہر ایک مخفی چیز ہے، مگر مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ خدا کو اس کی مکمل خبر ہے۔ پھر جو ہستی ایک چھپے اور کھلے کو جانتی ہے، اور وہ جو ہستی ایک کے چھپے اور کھلے کو جانتی ہے، وہ دوسرے کے چھپے اور کھلے کو کیوں نہیں جانے گی؟ فرشتوں کا عقیدہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ نگرانی کے موجودہ نظام کی گویا توسیع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ جانتے ہیں، اور یہ فیکٹری ماں کی
یہ اب آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے، برابر چل رہی ہے۔ عورتیں جو ہے بچہ اور یہ فیکٹری ایسا کہ جہاں سے مال کی سپلائی ہے وہیں سے ہی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی اتنے سالوں سے یہاں سے سپلائی ہو رہی ہے، اب یہ دروازہ بند کر دیں، اب ناک سے بچے پیدا ہوں گے، اب کان سے بچے پیدا ہوں گے، اب منہ سے بچے پیدا ہوں گے۔ نہیں، جو اللہ کا نظام ہے، اچھا اس فیکٹری کے اندر الگ الگ قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے سب کے مزاج الگ، رنگ الگ، ان کا قد بھی الگ، اور ان کا رہنے سہنے کا طریقہ بھی الگ۔ یہ سارا نظام اللہ کہتے ہیں کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتے ہیں، اللہ ہی چلاتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو، یہ ہماری دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لو میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔